بئس ما کتنا برا ہے جو اشترو بیچ ڈالا انہوں نے بہی بدلے اس کے انفسہم اپنے نفسوں کو ان کہ یکفرو انہوں نے کفر کیا بما ساتھ اس کے جو انزلا نازل کیا اللہ اللہ نے بغین ضد کی وجہ سے ان کہ ینزلا نازل کرتا ہے اللہ اللہ من فضلہ اپنے فضل سے علی من جس پر یشاء وہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے فباؤ تو وہ لوٹے بغضب سات غضب کے علی غضب غضب پر وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے مہین رسوا کن اہانت آمیز بئس ما اب یہ بئسا اور ما دو الگ الگ ہیں. بئسا کا مطلب ہوتا ہے برا اچھا نہیں اور ما جب لگا کتنا برا یعنی بہت ہی برا بہت بری بات ہے کہ اشترو بھی انہوں نے بیچ ڈالا ساتھ اس کے کس کے ساتھ کتنا برا ذریعہ ہے کتنا برا طریقہ ہے ٹھیک ہے طریقہ مراد ہے یہیں سے انفسہم اپنے نفسوں کو ان یکفروا کہ انہوں نے کفر کیا بما انزل اللہ ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا بغین ضد عداوت کی وجہ سے بے غین یہ خواہشات کی تکمیل کے لیے حد سے بڑھ جانا کسی چیز کے حاصل کرنے میں جائز حدود سے تجاوز کرنا. اصل میں بغی کا مطلب ہوتا ہے چاہنا کسی چیز کو لینا تو چاہنے کی تو کئی قسمیں ہیں نا اچھے معنوں میں بھی ہوتا ہے برے معنوں میں بھی ہوتا ہے. اب تہوا جو ہے وہاں بھی چاہت کوئی اچھے معنوں میں نہیں یہ جو بغی ہے یہ چاہنا بھی کوئی اچھے معنوں میں نہیں. یہاں یہ معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی حد سے بڑھ جانا دوسرے پہ زیادتی کرنا اسی لیے بغی کا معنی پھر زیادتی ہو گیا. ان کے ینزل اللہ نازل کرتا ہے اللہ من فضلہ اپنے فضل میں سے اللہ اوپر من یشاء جس کے چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے فباؤ تو وہ لوٹے پلٹے بغضب ساتھ غضب کے اللہ غضب اوپر غضب کے غضب پر غضب لے کے واپس آئے. وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا. مہین کا لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اہانت کے معنوں میں اہانت آمیز رویہ. توہین کا لفظ کبھی سنا آپ نے اس نے تو میری توہین ہی کر دی بے عزتی کر دی. تو مہین کا مطلب ہوتا ہے بے عزتی کرنے والا رسوا کرنے والا ذلیل کرنے والا ذلت اور رسوائی کے معنوں میں. بئس ما اشتروا بہ انفسہم کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کون سی چیز یعنی دنیا. ان یکفروا کہ انہوں نے کفر کیا بما انزل اللہ اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری تھی. کس چیز کی طرف اشارہ ہے یہاں قرآن پاک. وجہ کیا ہے بغین ضد بغاوت سرکشی حسد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دعائیں مانگتے تھے جب آ گئے تو انکار کر دیا. وجہ کیا تھی ضد. کیا ضد تھی کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آئے ہیں ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے. کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے تھے اپنی بڑائی کے خیال میں مبتلا تھے تکبر میں مبتلا تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ دنیا میں بنی اسرائیل ہی صرف وہ قوم ہے کہ جو اللہ کی بہت پیاری ہے اللہ کی بہت محبوب ہے. اس لیے بنی اسرائیل کے باہر کسی میں بھی کوئی خیر نہیں. ان کو حقیر سمجھتے تھے. عربوں کو تو یہ امی کہتے تھے ان پڑھ لوگ. فرمایا ضد کی وجہ سے تم پیغمبر کا انکار کرتے ہو. ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء اور ضد تمہاری کس کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اس نے اپنے فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پہ اس نے چاہا کیوں اتار دیا. کیا ہمیشہ تم ہی اس فضل کے مستحق ہو. پیچھے آیا نا انی فضلتکم علی العالمین میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی یعنی تم میں بہت سے پیغمبر بھیجے.
تو اب تمہارا کیا خیال ہے کہ اس فضیلت کے مستحق صرف تم ہی لوگ ہو؟ اور اگر یہ فضیلت تمہارے علاوہ کسی اور کو ملی ہے تو تم ضد میں مبتلا ہو گئے ہو. فباؤ بغضب علی غضب، ان کے اس رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے. غضب پر غضب ان پہ ٹوٹا، اللہ کی ناراضگی ان پر آئی. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے تو رسوا کرنے والا عذاب ہے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، آپ کی نبوت کا انکار ان کو بہت مہنگا پڑا. بنو قریظہ کا انجام کیا ہوا آگے آپ پڑھیں گے. غزوہ خندق کے بعد ان کے اوپر کیا بیتی. بنو نذیر کے ساتھ کیا ہوا، سورۃ الحشر میں اس کی تفصیل آتی ہے. یعنی دنیا میں بھی ان کو بہت رسوائی ہوئی.